حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں ہے؟ یہ اس کشتی کا حلیہ تھا جس کے راوی حضرت عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ یہ کشتی آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بطور عبرت اور نشانی کے باقی رکھا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، بس ہے کہ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اس صدی میں علماء کے ایک گروہ نے اس کشتی کو ترکی کے ایک پہاڑ پر پا لیا ہے۔ اب وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اس کا حلیہ وہی تھا جو بیان ہوا۔ اللہ کا فرمان سچا ثابت ہو گیا کہ ہم نے اس کو نشانی بنا کر باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد طوفان آیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس طوفان کے ظہور کی ایک نشانی اور علامات بتلائی تھی۔ نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تنور تھا۔ اللہ نے فرمایا، جب یہ تنور جوش مارنے لگے اور پانی اسے ابالنے لگے تو سمجھ لینا اللہ کا وعدہ آ گیا۔ چنانچہ اس وقت مومن کو اور اپنے اہل احار کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لینا۔ تنور سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق مفسرین میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایک چشمہ ہے جو زمین سے نکلتا ہے، لیکن راجح روایت کے مطابق اس سے مراد معروف تنور ہے جس میں آگ جلا کر روٹیاں پکائی جاتی ہے۔ یہ تنور نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا اور اسی کو اللہ نے طوفان کے آنے کی علامات بتایا اور فرمایا کہ جب یہ پھوٹ پڑے اس وقت ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی پر سوار کر لینا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 40 میں فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آپ پہنچے اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے دوہرے سوار کر لے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے اس کے جن پر پہلے سے بات بڑھ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد 80 بتائی جاتی ہے۔ چنانچہ جب تنور جوش مارنے لگا تو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ان کی بستی میں لوگوں سے دور پہاڑ پر تھی۔ اللہ کی قدرت کے تمام قسم کے جانور بھی کشتی کے پاس آ گئے۔ نوح علیہ السلام نے انہیں بھی سوار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر آیت 11 اور 12 میں فرماتے ہیں، بس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کی بارش سے کھول دیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا۔ اس کام پر جو پانی مقرر کیا گیا تھا خوب جمع ہو گیا۔ آسمان سے نازل ہونے والا اور زمین سے نکلنے والا پانی کتنا تھا، اس کا اندازہ اللہ ہی کو ہے۔ بہرحال میں اس پانی نے زمین پر رہنے والے انسان، چوپائے، حیوانات و گاراج ہر چیز کو غرق کر دیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے تنگ آ کر ہمارے حضور دعا کی، ہم تو ہیں ہی بہترین طور پر دعاؤں کے قبول کرنے والے۔ فوراً ان کی دعا قبول کر لی اور اس تکلیف اور ایجا سے انہیں بچا لیا جو انہیں کفار سے روز مرہ پہنچ رہی تھی، اور ان کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دیا، یعنی انہی کی اولاد سے پھر سے دنیا آباد ہوئی، کیونکہ صرف وہی لوگ بچے تھے جو کشتی پر سوار تھے، اور ہم نے ان کا ذکر اور پچھڑوں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہازوں میں سلام ہو۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلے دیتے ہیں۔ وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ اللہ مجید فرماتے ہیں، جب پانی میں
تو ज्ञानी आ गई तो उस वक्त हमने तुम्हें कश्ती में चढ़ा लिया ताकि उसको तुम्हारे लिए नसीहत और यादगार बना दें, ताकि याद रखने वाला कान उनको याद रखे। यानी पानी इतना ज्यादा हो गया, उससे तमाम शहर, बस्तियां, इंसान और जानवर गर्क हो गए। यहाँ तक के पानी बुलंद पहाड़ों से भी ऊंचा हो गया, और इतने बुलंद पानी पर यह कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अपने दामन में समेटे अल्लाह के हुक्म से और उसकी हिफाजत में पहाड़ की तरह रवा दवा थी, वरना इतने तूफानी पानी में कश्ती की हैसियत ही क्या होती है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए। उन्होंने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो ये दुआ पढ़े, अल्लाह ही के नाम से इस कश्ती का चलना और ठहरना है, यकीनन मेरा पालने वाला बड़ी बख्शीश और रहम करने वाला है। यही अल्लाह का हुक्म आपको था कि जब तुम और तुम्हारे साथी ठीक तरह बैठ जाओ तो कहना, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है, जिसने हमें जालिम लोगों से निजात अता फरमाई, और कहना कि मेरे रब, मुझे बाबरकत उतारना और तू ही बेहतर उतारने वाला है। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को नसीहत कर रहे हैं कि अल्लाह आपको आपकी अहल की नजात अता फरमाएंगे। कश्ती में नूह अलैहिस्सलाम के काफिर बेटे के अलावा तमाम घर वाले सवार थे। आपके काफिर बेटे का नाम कनआन था। वो एक तरफ खड़ा था। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, मेरे बेटे इस कश्ती में आ जा और काफिरों का साथ ना बन। लेकिन उस बदवक्त ने कहा, मैं अभी किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूंगा जो मुझे इस पानी से बचाएगी। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचने वाला नहीं मगर वही जिस पर अल्लाह रहम करे। बाप और बेटे के दरमियान यह गुफ्तगू जारी थी कि तुम्हारी मौज ने उसे अपनी जिद में ले लिया और उसे गर्क कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने वादा कर रखा था कि अल्लाह ताला उसके अहल को निजात अता फरमाएगा। चुनाचे जब आपकी आंखों के सामने आपका बेटा गर्क हो गया तो वो पुकार उठे, ये अल्लाह, मेरे बेटे और मेरे घर वालों में से था, और तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को नजात अता फरमाएगा और तमाम हकीमों से बेहतर हाकिम है। लिहाजा नामुमकिन है कि तेरा वादा पूरा ना हो। वजह हो कि नूह अलैहिस्सलाम का अपने बेटे के बारे में बात करना बातौर इस्तिग़फ़ार था, बातौर बहस न था। आप वजाहत चाहते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, वो तेरे अहल से नहीं था क्योंकि वो काफिर था। कुफ्र नसब को खत्म कर देता। एक मोमिन का दूसरा मोमिन से ताल्लुक एक मुसलमान भाई के काफिर भाई से ताल्लुक से ज्यादा बड़ा है, और हकीकी अकुवत वो है जिसकी बुनियाद ईमान पर हो। कुफ्र तो नस्बी ताल्लुक को काट देता है। इसलिए अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि वो काफिर है, बल्कि ये फरमाया कि वो तेरे अहल से नहीं है। हमारे लिए भी यही हुक्म है, किसी मोमिन का काफिर के साथ रिश्ता नहीं हो सकता। इसके साथ अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को नसीहत फरमाई कि आप हरगिज वो चीज ना मांगे जिसका आपको मुतलकन इल्म ही ना हो, और हम आपको नसीहत करते हैं कि जाहिलों में अपना शुमार कराने से बाज रहें। जब नूह अलैहिस्सलाम ये बात जान गए कि उनका सवाल वाकई के मुताबिक नहीं था, तो फौरन उससे रुजू कर लिया और अल्लाह ताला से उसकी रहमत और मगफिरत की तालिब हुए। इस मौके पर उन्होंने दुआ की कि नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ इस बात से मैं तुझसे वो मांगू
جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ یہ دعا انہوں نے مانگی اپنے بیٹے کے متعلق۔ سوال کے علاوہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کی اور نہ ہی نفس پر کسی نافرمانی کو شمار کیا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لیے پانی کی موجوں پر بلند ہو رہی تھی اور زمین پر موجود ہر چیز، انسان، حیوانات، چوپائی، پرندے غرق چکے تھے۔ ان میں کوئی بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اگر کوئی زندہ بچا تھا تو کشتی والے۔ اتنی عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے 6 مہینے کشتی میں رہے، ان کے ساتھی 6 مہینے کشتی میں رہے، اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ محرم کے 10 تاریخ کو کشتی سے نیچے اترے اور پھر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ تمام پانی کو نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا، زمین خشک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 44 میں فرماتے ہیں، اور فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان بس تھک کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سوکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر جائیں، آپ پر بھی برکت نازل ہوگی اور ان قوموں پر بھی جو آئندہ آپ کی نسل سے پیدا ہوں گی، اور آپ کی نسل میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ بہت سی روایت میں یہ بات مذکور ہے کہ نوح علیہ السلام ایک لمبی مدت یعنی 6 مہینے کشتی میں طوفان تھم جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنے طوفان کے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک کبوتر بھیجا جو واپس آ گیا۔ اسے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملی، اسے دوبارہ بھیجا گیا اور وہ پھر واپس آ گیا۔ چند دن بعد اس سے پھر بھیجا گیا تو اپنی چونچ میں زیتون کی ایک ٹہنی لیے ہوئے تھا۔ اس سے نوح علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ پانی زمین سے کچھ ہی اونچا رہ گیا ہے اور درخت وغیرہ اگ چکے ہیں۔ کچھ دن بعد اسے پھر بھیجا گیا۔ اس مرتبہ وہ واپس لوٹا تو اس کے پاؤں خاک آلود تھے۔ نوح علیہ السلام نے سمجھ لیا طوفان رک گیا ہے اور زمین خشک ہو چکی ہے۔ سیرت کے کتب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اسی کی بنیاد پر سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ کبوتر کا آنا سلامتی کی علامت تھا اور اس کی چونچ میں زیتون کی ٹہنی کا نوح علیہ السلام کی بادشاہت کی طرف اشارہ تھا۔ اس طرح نوح علیہ السلام زمین پر اتر آئے۔ اس وقت اولاد آدم میں سے کوئی انسان سوائے ان لوگوں کے زندہ نہیں بچا تھا۔ جزیرے عرب، فلسطین اور اس کی ارد گرد کا علاقہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ اس کے علاوہ تمام زمین غرق ہو گئی تھی۔ سب کے سب طوفان کی نظر ہو گئے۔ صرف نوح علیہ السلام سے اولاد پیدا ہوئی اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ کسی کی نسل باقی نہ رہی۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اور ابوالبشر ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام کے تمام بشر انہی کی طرف منسوب ہیں۔ سورۃ صفات آیت 75 سے